فوج میں کسی سپاہی کو جب حراست میں لیا جاتا ہے تو اسے کوارٹر گارڈ کی حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن حوالدار کو حراست میں لیا جائے تو اسے حوالات میں بند نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ساتھ ایک حوالدار بطور گارڈ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حوالدار ہر روز تبدیل ہوتا ہے اور نیا حوالدار آ جاتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں ایسی حراست کو پیٹی قید کہا جاتا تھا۔ میرے ساتھ بھی ایک سکھ حوالدار گارڈ لگا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اگلے روز کمانڈنگ آفیسر کے دفتر پیش کیا جائے گا۔ میں سمجھ گیا یہ کیا ہوا ہے۔ پولیس حوالدار صداقت شاہ اپنا آدمی تھا، لیکن یہ یقیناً اسی نے مخبری کی تھی۔ ریجمنٹل پولیس کی یہی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ مخبری اور چغلی کی جاتی رہے، آخر ان لوگوں نے بھی ترقی لینی ہوتی تھی۔ اگلے روز جب مجھے کمانڈنگ آفیسر کے پیش کیا گیا تو چارج شیٹ پڑھ کر مجھے سنائی گئی۔ وہ یہ تھی کہ میں نے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا ایک آپریشن آرڈر نقل کر کے دشمن کے حوالے کیا۔ اس کا گواہ پولیس حوالدار صداقت شاہ تھا اور قصبے کے 2 انڈونیشی عیسائیوں کو بھی میرے خلاف گواہ بنا لیا گیا تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں کچھ دن پہلے یہاں سے نکل نہ گیا۔ میں ارادے ہی باندھتا رہا اور پکڑا گیا۔ پکڑے جانے کا مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہیں تھا۔ میں اسے بھی جہاد کا ایک حصہ سمجھتا تھا، لیکن بار بار دل پر چوٹی پڑتی تھی کہ مجھے تو میدان جنگ میں جانا تھا اور زیادہ سے زیادہ صلیبیوں، ہندوؤں اور سکھوں کو رائفل کا نشانہ بنانا تھا۔ یہ چارج شیٹ کسی معمولی سے جرم کی نہیں تھی، بلکہ بڑا ہی سنگین جرم تھا کہ کوئی اتنی خفیہ اطلاع قبل از وقت دشمن کو پہنچا دے۔ مجھے کمانڈنگ آفیسر سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے میری چارج شیٹ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو بھیج دی۔ 5-6 دنوں بعد بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے اطلاع آئی کہ میری چارج شیٹ ڈویژن ہیڈ کوارٹر بھیج دی گئی ہے اور ساتھ لکھا ہے کہ اس حوالدار کلرک کا فیلڈ کورٹ مارشل ہونا چاہیے کیونکہ جرم سنگین ہے اور یہ کورٹ مارشل کا جرم ہے۔ فیلڈ کورٹ مارشل بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میدانی جنگ میں جرم سرزد ہوا ہے اور وہیں کورٹ بنا کر سزا سنا دی جاتی ہے، کوئی روح رعایت نہیں ہوتی۔ میرا جرم واقعی سنگین تھا اور مجھے تو یہ توقع تھی کہ سزائے موت دی جائے گی، اور اگر ان انگریزوں نے مجھ پر رحم کیا تو عمر قید دیں گے۔ میرے پاس تو صفائی کا گواہ تھا ہی نہیں۔ میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ یہ کارستانی صداقت شاہ کی تھی۔ حوالدار، جمعہ دار اور صوبے دار وغیرہ جس طرح انگریز افسروں کی خوشامد کرتے تھے وہ سویلین حضرات تصور میں نہیں لا سکتے۔ خوشامد اور چاپلوسی تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن آپ نے ہندوستانیوں کو خوشامد کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مثلاً ہماری بٹالین میں 3 صوبے دار ایسے تھے جو پہلے تو فوجی انداز سے اٹینشن ہو کر اور اکڑ کر سیلوٹ کرتے تھے اور اس کے بعد صاحب کے آگے رکوع میں چلے جاتے، جو غیر فوجی حرکت تھی۔ انگریز انہیں اس غیر فوجی حرکت سے روکتے نہیں تھے کیونکہ وہ ہندوستانیوں کو ذہنی طور پر غلام بنا رہے تھے اور بنا لیا تھا۔ حوالدار صداقت شاہ ریجمنٹل پولیس کا حوالدار تھا، اس کی کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی۔ بٹالین میں کون سے ڈاکے پڑتے تھے کہ یہ حوالدار تفتیش کرتا ہوگا؟ اس کا کام غیبت، چغلی اور مخبری کرنا تھا۔ وہ تو انگریز افسروں کے آگے بچ جاتا تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں اسے مسلمان سمجھتا تھا اور اس سے یہی امید رکھتا تھا کہ وہ کم از کم میری چغلی نہیں کرے گا، لیکن اس نے کر دی۔ یہ تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نے اس انڈونیشی کے گھر میں جا کر اسے کیا دیا ہے۔ ہمارے ایڈوٹنٹ نے اس انڈونیشی کے گھر جا کر چھاپا مارا اور ایسی تلاشی لی کہ آپریشن آرڈر کی نقل جو میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی برآمد ہو گئی۔ حوالدار صداقت شاہ نے یقیناً ایڈوٹنٹ کو بتایا تھا کہ میرا رابطہ ان انڈونیشی گوریلوں کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ ایک مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کفار کو جا بہکایا اور اسے ثبوت مہیا کیا۔ یہ واقعہ اس لیے عجیب نہیں کہ ہماری قوم میں شجاعت اور جذبہ احسار بے مثال ہے، جس کے حوالے دوسری قومیں بھی دیتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قوم نے جو غدار پیدا کیے ہیں وہ کوئی اور قوم پیدا نہیں کر سکی۔ تاریخ اسلام پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ شجاعت اور غداری پہلو بہ پہلو چلی آ رہی ہے۔ اس حوالدار نے اللہ کی خوشنودی کی بجائے ایک انگریز افسر کی خوشنودی حاصل کرنا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ اسے امید تھی کہ یہ افسر خوش ہو کر ترقی دے دے گا۔ میرے لیے اذیت یہ تھی کہ مجھ پر ایک سکھ حوالدار ڈیوٹی دیتا تھا۔ ہر روز نیا حوالدار آتا تھا اور جو بھی آتا وہ بظاہر ہمدردی سے لیکن در پردہ طنزیہ انداز میں مجھ سے بات کرتا اور کہتا تھا کہ انڈونیشی مسلمانوں کی مدد کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر یہ حوالدار مجھ سے بھید لیتے تھے کہ میں نے واقعی انہیں آپریشن آرڈر کی کاپی دی ہے یا نہیں۔ میں انہیں ٹالتا رہتا تھا۔ میں نے فرار کی ترکیبیں بھی سوچی، لیکن یہ بدبخت سکھ حوالدار 1 منٹ کے لیے بھی مجھ سے پرے نہیں ہٹتا تھا۔ میں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو سزائے موت یا عمر قید کے لیے تیار کر لیا۔ میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔
میں نے انگریزوں کے دشمن کی مدد کی تھی۔ انڈونیشی مسلمان ایسے دشمن تھے جو شکست کا نام بھی نہیں سنتے تھے اور روز بروز طاقتور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جاپان کی فوج بڑی طاقتور فوج تھی اور اس کے پاس جدید اسلحہ تھا اور اسے اپنی نیوی کی اور اپنی ایئر فورس کی مدد بھی حاصل تھی۔ پھر بھی امریکیوں اور انگریزوں نے اس سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے، لیکن انڈونیشی مسلمان دبنے میں آتے ہی نہیں تھے۔ ان کا تو یہ حال تھا جیسے چنگاریوں کو بارود کے ڈھیر میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ایسے دشمن کو مدد دینا بہت ہی بڑا جرم تھا اور میرا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ میں مسلمان تھا اور میں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ 5-6 دنوں بعد ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے حکم نامہ آ گیا کہ اس حوالدار کا فیلڈ کورٹ مارشل کیا جائے۔ فوری طور پر کورٹ مارشل کے ممبر چنے گئے جو سب کے سب انگریز افسر تھے۔ کورٹ مارشل میں یوں ہوتا ہے کہ ایک آفیسر سرکاری وکیل یعنی پروسیکیوٹر بن جاتا ہے اور ایک کو ملزم کا صفائی کا وکیل بنا دیتے ہیں۔ میرے فیلڈ کورٹ مارشل کے لیے 4 ممبر اور ایک پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا۔ 2 افسر دوسری یونٹوں کے بلائے گئے۔ مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے میری فرد جرم سنائی گئی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ سب سے پہلا گواہ جو میرے خلاف کورٹ مارشل کے سامنے آیا وہ حوالدار صداقت شاہ تھا۔ بات اتنی سی ہوئی تھی کہ میں اس انڈونیشی مسلمان کے گھر سے نکل رہا تھا تو صداقت شاہ سامنے آ گیا تو اس نے رک کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا، لیکن صداقت شاہ نے گواہی میں کہا کہ وہ کیمپ سے اس انڈونیشی کے گھر تک گیا تھا اور میرے پاس آپریشن آرڈر کی نقل تھی جو میں نے ہاتھ سے تیار کی تھی، اور پھر میں جب اس انڈونیشی کے گھر تک پہنچا تو میں نے صداقت شاہ سے کہا کہ وہ ٹھہرے اور میں یہ کاغذ اندر لے کر آتا ہوں۔ میری صفائی کے وکیل نے جو انگریز میجر تھا اور وہ جو بسنگ سے اپنی یونٹ سے آیا تھا حوالدار صداقت شاہ پر جرح کی، لیکن یہ جرح بالکل بے معنی اور کھوکھلی تھی۔ وہ آخر انگریز افسر تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ میں بری ہو جاؤں۔ وہ تو کورٹ مارشل کی ایک خانہ پوری کی گئی تھی کہ ملزم کا وکیل بھی قانوناً لازمی ہوتا ہے۔ اس کی جرح کے جواب میں صداقت شاہ مزید جھوٹ بولتا رہا۔ جب جرح ختم ہوئی تو میں نے سوچا کہ مجھے سزا تو ضرور ہی ملے گی، پھر میں اپنے دل کا غبار کیوں نہ نکالوں۔ میں نے صداقت شاہ سے مخاطب ہو کر کہا، لعنت ہے تم پر صداقت شاہ، ابھی تم پر اللہ کی لعنت پڑے گی اور تم کتے کی موت مرو گے۔ کورٹ مارشل کا پریزیڈنٹ ایک انگریز لیفٹیننٹ کرنل تھا۔ اس نے مجھے غصے سے شٹ اپ کہہ کر چپ کرا دیا۔ اس نے کہا کہ ملزم کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، اگر ملزم یوں بولے گا تو اسے توہین عدالت کی سزا الگ ملے گی۔ اس کے بعد 2 انڈونیشی جو اسی قصبے کے رہنے والے تھے عدالت میں میرے خلاف پیش کیے گئے اور دونوں نے اس قسم کی گواہیاں دی کہ میں اس انڈونیشی سے ملتا ملاتا رہتا ہوں اور وہ انڈونیشی گوریلا ہیڈ کوارٹر کا آدمی ہے اور وہ جاسوسی کر کے اطلاعات و معلومات اپنے دفتر میں پہنچاتا ہے اور میں اسے جاسوسی میں مدد دیتا ہوں۔ ان عیسائی گواہوں کو عینی شاہد بنایا گیا تھا۔ ہمارے ایڈجوٹنٹ آفس میں میرے ماتحت 4 حوالدار کلرک تھے جن میں ایک سکھ تھا۔ اسے کورٹ مارشل میں لایا گیا اور اس نے گواہی دی کہ میں جب آپریشن آرڈر کی نقل کر رہا تھا تو اس نے اپنی آنکھوں دیکھا تھا۔ اس طرح 2 اور جھوٹے گواہ پیش کیے گئے اور 5-6 دنوں کی سماعت کے بعد کورٹ مارشل ختم ہو گیا اور اس کے کاغذات اوپر بھیج دیے گئے۔ میں ابھی حراست میں تھا۔ میرا صفائی کا وکیل ہر گواہ پر جرح کرتا تھا اور میں صاف طور پر نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے بعد سوال ایسے ہوتے تھے جیسے وہ صفائی کا وکیل نہیں بلکہ استغاثہ کا وکیل ہے اور میرے خلاف جرم ثابت کر رہا ہے۔ میرے خلاف تو جرم ثابت ہو ہی گیا تھا اور مجھے یہاں سے انصاف کی توقع نہیں تھی۔ اگر یہ سول کی کورٹ ہوتی تو مجھے 2-3 پیشیوں کے بعد ہی بری کر دیا جاتا کیونکہ کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں تھی، لیکن کورٹ مارشل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ملزم اس کے سامنے لایا گیا ہے اس نے جرم کیا ہے اور اسے سزا دینی ہے۔ 15-16 دنوں بعد فیصلہ آ گیا جو مجھے اس طرح سنایا گیا کہ موجو کرتو میں ہماری جتنی بھی نفری تھی اسے پریڈ گراؤنڈ میں فالن کیا گیا اور مجھے ان کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ کمانڈنگ آفیسر نے اردو میں میرا جرم سنایا اور پھر سزا سنائی۔ 8 سال سزائے قید بامشقت نوکری سے ہمیشہ کے لیے برطرف۔ یہ سب کچھ سنا کر کمانڈنگ آفیسر میرے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس نے میرے بازو سے حوالداری کا نشان پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میری قمیض بھی پھٹ گئی اور پھر اس نے میرے کاندھوں سے ریجمنٹ کے نشان اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اس کے بعد مجھے ایک سکھ حوالدار اور 4 سکھ جوانوں کے حوالے کر دیا گیا اور حکم دیا کہ اسے سورابایا جیل میں لے جاؤ۔ میں چونکہ حوالدار تھا اس لیے مجھے ہتھ کڑی نہ لگائی گئی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہاں ہتھ کڑی تھی ہی نہیں۔ سزا کے بعد میں حوالدار تو رہا ہی نہیں تھا اور اب میں سزا یافتہ مجرم تھا۔ ہتھ کڑی نہ لگانے کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اسے اللہ کا ایک خاص کرم کہا کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ پاؤں کھلے رہے۔ سکھ حوالدار اور جوان مجھے وہاں سے لے کر اس طرف چل پڑے جدھر ایک ٹرک کھڑا تھا۔ اس ٹرک سے مجھے سورابایا جیل جانا تھا۔ انڈونیشیا کا یہ بڑا شہر وہاں سے 20 میل دور تھا۔
مجھے جب کمانڈنگ آفیسر کے حکم سے ٹرک کی طرف لے چلے تو کمانڈنگ آفیسر نے بٹالین کی اس نفری کو جو وہاں کھڑی تھی لیکچر دینا شروع کر دیا تھا۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے کہ اب کوئی بھی اس طرح دشمن کی مدد کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اس انگریز کرنل نے یہ بھی کہا کہ میں مسلمانوں کو خبردار کرتا ہوں کہ وہ انڈونیشی باغیوں کی اس لیے مدد نہ کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ فوج میں کوئی مذہب نہیں ہوتا، فوج میں حکم اور فوجی قانون چلتا ہے۔ اس انگریز کرنل کے الفاظ دھیمے ہوتے گئے کیونکہ میں اس سے دور ہٹتا جا رہا تھا اور پھر مجھے ٹرک میں بٹھا لیا گیا۔ میرا گارڈ سکھ حوالدار بختاور سنگھ تھا۔ میری سزا کے کاغذات اس کے پاس تھے۔ 4 سکھ سپاہی میرے گارڈ تھے، 2 الگ ہٹ کر ایک طرف اور 2 دوسری طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ سکھ حوالدار نے میرے ساتھ اظہار افسوس و ہمدردی کیا اور کہا تم تو خواہ مخواہ سزا لے بیٹھے ہو، کوئی افسوس نہیں حوالدار۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تم دیکھ لینا، 1 سال کے اندر اندر انڈونیشیا آزاد ہو جائے گا اور میں جیل سے باہر ہوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی کوئی افسوس نہیں، باہر حرام کی موت ملنے سے یہ بہتر نہیں کہ جیل میں جا بیٹھوں اور مفت کی روٹیاں کھاؤں۔ حوالدار بختاور سنگھ احمقوں کی طرح ہنس پڑا۔ وہ ذرا سا بھی محسوس نہ کر سکا کہ میں نے اپنی ہنسی میں اور ان الفاظ میں کیسا دکھ اور کیسا عزم چھپا لیا ہے۔ ٹرک چلا جا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ٹرک سے کود کر فرار ہو سکتا ہوں یا نہیں۔ حوالدار بختاور سنگھ کے پاس چین گن تھی اور 4 سکھ جوانوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ ان کی میگزینوں میں راؤنڈ بھرے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ٹرک سے کود گیا تو یہ مجھ پر گولی چلا دیں گے اور میں بیکار مارا جاؤں گا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی جان انڈونیشی مجاہدین پر کس طرح قربان کروں۔ کبھی تو مایوسی سے دل ڈوب جاتا تھا کہ میں اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس ذہنی کیفیت میں اپنے آپ کو کوستا تھا کہ پہلے ہی میں کیوں نہ بھاگ گیا۔ میں ٹرک میں دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا گیا اور یہ کہتا گیا کہ یا اللہ میں تو تیری راہ پر قربان ہونا چاہتا تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ مجھے تھوڑی سی تو مہلت دے دے کہ میں اسلام کے نام پر کچھ کر سکوں۔ میرے دل میں یہ دعا تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور میں سکھ حوالدار کے ساتھ اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کرتا جا رہا تھا جیسے مجھے اس سزا کا کوئی غم نہیں، بلکہ میں خوش ہوں کہ فوجی ڈیوٹی سے جان چھوٹی۔ سورابھا ساحلی شہر ہے، یہ شہر قریب آتا چلا گیا اور مجھ پر یہ مایوسی غالب آ گئی کہ میں فرار نہیں ہو سکوں گا۔ میں اندازہ کرتا جا رہا تھا کہ کتنا سفر طے ہو گیا ہے اور کتنا باقی ہے۔ آگے ایک دریا آ گیا۔ میں اس سارے علاقے سے ناواقف تھا۔ ٹرک اس دریا کے پل پر چڑھا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا، وہاں دریا کا پاٹ کچھ تنگ تھا، اس لیے پانی کا جوش و خروش زیادہ تھا۔ ٹرک کے اوپر ترپال نہیں تھا، اس لیے دور دور تک باہر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس طرف دیکھا جس طرف دریا کا بہاؤ تھا، تھوڑا ہی آگے ہو کر دریا بائیں کو مڑتا تھا۔ وہاں کنارے کچھ اونچے اور چٹانیں تھے اور درخت اتنے زیادہ کہ کچھ دور تک نظر نہیں آ سکتا۔ میں نے غور کیا کہ کیا مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ اس دریا میں کود جاؤں۔ میں تیرنا تو ٹھیک ٹھاک جانتا تھا لیکن ایسے سیلابی دریا میں کبھی نہیں اترا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ حوالدار بختاور سنگھ نے بیٹھ جانے کو کہا تو میں نے اسے بتایا کہ ذرا ٹانگیں سیدھی کر رہا ہوں۔ اسے میں نے یہ تاثر دیا تھا کہ اس سزا کا مجھے کوئی غم نہیں۔ میں آہستہ آہستہ ٹرک کے ٹیل بورڈ تک گیا اور بختاور سنگھ کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ دریا میں کود جاؤں یا یہ خطرہ مول نہ لوں۔ اچانک ایک غیبی سی آواز آئی کہ اٹھو اور کود جاؤ۔ ٹرک کی رفتار تیز تھی اور یہ پل کے درمیان چلا جا رہا تھا، وہاں سے میں دریا میں نہیں کود سکتا تھا۔ ایک ہی طریقہ تھا کہ پہلے میں ٹرک سے کودوں اور پھر پل کے جنگلے پر چڑھوں اور دریا میں کود جاؤں۔ جنگلہ اتنا ہی اونچا تھا جتنا ٹرک کا ٹیل بورڈ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس دریا میں نہیں کود سکوں گا۔ میں اتنی تیز ٹرک سے کودتا تو گرتا تو پھر اٹھتا۔ اتنی دیر میں میرے سکھ گارڈ پہنچ جاتے اور مجھے پکڑ لیتے اور اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو پیچھے سے گولی مار دیتے۔ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ نے کرم کیا کہ ٹرک یکلخت آہستہ ہو گیا اور اس کی رفتار کم ہوتے ہوتے ایسی رہ گئی جیسے کوئی آدمی پیدل چل رہا ہو۔ سامنے سے ایک فوجی کنوائے آ رہا تھا اور ہمارے ٹرک کے آگے 2 گھوڑا گاڑیاں جا رہی تھیں جن کی رفتار ہی نہیں تھی۔ اب ٹرک کی پوزیشن یہ تھی کہ سڑک کے درمیان ہی جنگلے کے ساتھ ہو گیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ٹرک رک گیا۔ اس وقت ٹرک پل کے وسط تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غیبی طاقت نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا ہو۔ میں نے ایک پاؤں ٹیل بورڈ پر رکھا۔ اس وقت پل کا جنگلہ بالکل ساتھ تھا۔ میں نے دوسرا پاؤں جنگلے پر رکھا اور پیشتر اس کے کہ میرے گارڈ مجھے پکڑتے یا رائفلیں اٹھا کر مجھے نشانہ بناتے، میں نے دونوں پاؤں جنگلے پر رکھ دیے اور سیلابی دریا میں ڈائیو لگا دی۔ دل میں اللہ کا نام تھا۔ مجھے یہ روحانی تسکین بھی تھی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور مجھے یہ سزا چوری کی واردات کی نہیں ملی تھی۔ میں اللہ کی راہ میں پکڑا گیا تھا اور کفار نے مجھے سزا دی تھی۔ روح کہتی تھی کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ میں دریا میں گرا تو نیچے ہی نیچے جاتا رہا۔
पुल खासा बुलंद था। इतनी बुलंदी से डाइव लगाने से यही होना था कि मुझे दरिया की तह तक चले जाना था, लेकिन वहाँ तो दरिया की तह थी ही नहीं। पहाड़ तंग था, दरिया सैलाबी था और गहराई का कोई हिसाब न था। मुझे अब ये डर था कि सिख ऊपर से फायर करेंगे। मैंने अपने होश व हवास ठिकाने रखे और सांस रोककर पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा देर पानी के अंदर रहूं। दरिया का बहाव बहुत तेज़ था। आखिर मैं पानी से ऊपर उठने लगा, लेकिन मेरी कोशिश अभी पानी के अंदर ही रहने की थी। मैं पानी के बहाव की रफ्तार महसूस कर रहा था और मुझे उम्मीद थी कि मैं जब पानी से उभरूंगा तो खासी दूर पहुंच चुका होऊंगा। इसके साथ ये ख्याल भी आया कि राइफ़ल बहुत दूर तक मार कर सकती है। सिख गार्ड मुझे निशाना बना लेंगे। सांस रोके रखने की हद ख़त्म हो गई और मैं पानी से उभरा। वहाँ मौजें ऊपर नीचे हो रही थी और उन्होंने मुझे हुलारे देने शुरू कर दिए। मैंने पीछे न देखा, देख सकता भी नहीं था कि पुल कितनी दूर रह गया है। मौजें मुझे उठा कर पटक रही थी। कुछ और आगे जाकर मैंने महसूस कर लिया कि पानी के साथ बाएं को मुड़ रहा हूँ। मैंने किनारे की तरफ तैरने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन पानी का ज़ोर इतना शदीद था कि किनारे तक पहुँचना मुहाल नज़र आ रहा था। एक तो पानी का जोश और ज़ोर ज़्यादा था और दूसरा ख़तरा ये नज़र आने लगा कि सिख पुल से पार जाकर ट्रक दरिया के किनारे ले आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे या दरिया ही में गोली मार देंगे। मैंने सोचा कि ट्रक वहाँ तक आ जाएगा या नहीं, मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि किनारे पर घना जंगल और टेकरियाँ थीं। ट्रक के लिए वो इलाका दुश्वार गुजार था। आगे जाकर दरिया का पहाड़ चौड़ा हो गया और दरिया दाएं तरफ को मुड़ गया। पहाड़ की चौड़ाई ने सैलाब का जोश और ज़ोर कम कर दिया, जिससे मेरे लिए तैरना आसान हो गया। मैंने अपने दिमाग को हाजिर और अक्ल को ठिकाने रखा, दिल पर ज़रा सी घबराहट ना आने दी। मैंने किसी भी जगह बिला वजह हाथ पाँव नहीं मारे थे। मैंने सोच लिया था कि बाजुओं और टांगों को थकाना नहीं। पानी बहुत ही ठंडा था जो मेरे जिस्म को अकड़ा रहा था। मैं इतने ही हाथ पाँव मारता था कि पानी की सतह पर रहूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी दिन का एक ही बजा होगा। सूरज सर पर आ गया था और बादल घने होते जा रहे थे। इससे अंदाज़ा होता था कि मींह बरसेगा। मैं खुद चाहता था कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए ताकि मैं इसमें छुपा रहूं और कुछ दूर से भी कोई देख न सके। मैं बार बार एक बात दोहराए दे रहा हूं कि मैं बिल्कुल पुरसुकून था और मेरे दिल पर खौफ तो दूर की बात थी, ज़रा सी घबराहट भी नहीं थी। और इसे मैं इस अमर की निशानी समझता हूँ कि मेरे सर पर अल्लाह का हाथ है और मैं हर मुश्किल में से गुजर जाऊँगा और कोई ख़तरा मेरे रास्ते में हाइल नहीं हो सकेगा। ये तो मेरा तजुर्बा है कि इंसान सही रास्ते पर जा रहा हो और उसकी ज़बान पर सदाकत हो और दिल पाक हो तो इंसान बड़े से बड़े ख़तरे में से भी ज़िंदा सलामत गुजर जाता है और यूँ महसूस होता है कि मुश्किलें आसान होती जा रही हैं। इसे अल्लाह की मदद कहते हैं। मैं अब किनारे पर पहुंचने के लिए जिस्म की सारी ताकत सरफ करके तैर रहा था। दरिया का इतना बहाव तेज़ था और सैलाब मुझे अपने साथ ही साथ लिए जा रहा था। आखिरकार अल्लाह की मदद से मैं सैलाब की तंदी और तेज़ी से निकल आया और दरिया के उस हिस्से में पहुंच गया जहां पानी पुरसुकून था और मैं किनारे की तरफ ज़रा कम ज़ोर सरफ करके तैर रहा था। मुझे ज़्यादा तैरना पड़ा क्योंकि जिस्म को ढीला छोड़ा तो मेरे पाँव दरिया की तह से लग गए। पानी की गहराई मेरी कमर तक थी। मैं पानी में चलता हुआ दरिया से निकल गया। वो बिल्कुल ही वीरान इलाका था जो घना जंगल था, लेकिन दरख्त दूसरे जंगलात से मुख्तलिफ थे। ज़्यादातर ताड़ और नारियल के दरख्त थे जो समंदर के करीब साहिली इलाकों में होते हैं। मुझे ख्याल आया कि मैं समंदर के करीब हूँ। वहाँ टिकरियाँ भी थीं और जंगल बहुत घना था। कोई इंसान नज़र नहीं आता था। घड़ी मेरे पास नहीं थी। घड़ी कमरे में उतार कर रखी थी और जब मुझे हिरासत में लेने के लिए आए तो इतनी जल्दी मुझे ले गए कि मैं घड़ी भी और कुछ और चीज़ें भी कमरे में ही छोड़ आया। मेरा अंदाज़ा था कि दिन के अभी 3 बजे हैं। मुझे बहुत जल्दी किसी आबादी में पहुंचना था। मैं जानता था कि आबादी कोई भी हो, इसमें मुसलमान ही होंगे या ज़्यादातर घर मुसलमानों के होंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।